اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے کاروان بیان کو ایک اور منزل کی طرف بڑھاتے ہیں تاکہ دولت عرفان پر شب خون مارنے والوں سے دولت معرفت کو بچایا جا سکے۔ اس دور میں کم علم لوگوں کے سامنے بعض عیار لوگ عظمت توحید کے بہانے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو جو کام پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتا ہے، نعوذ باللہ وہ ایک مکھی اور مچھر سے بھی وہی کام لے سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اسے کون روک سکتا ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ میں اپنے مہربانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ حضرات جو اللہ جل جلالہ کو قادر مطلق کہتے ہیں، یہ سیدھے سادے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ یہ کتنی حد تک اللہ عز و جل کو قادر سمجھتے ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے ان کے تصور قادریت کی ایک تصویر ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں۔ ان کے تصور توحید میں جو تصور قادریت ہے، اسے ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے، بلکہ انہی کے سامنے چند سوالات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کے جوابات سے واضح ہو جائے کہ کیا واقعی یہ لوگ اللہ کو قادر مطلق یعنی ہر چیز پر قادر سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خالق جس طرح اپنے کمال پر قادر ہے، کیا اپنے نقص پر بھی قادر ہے؟ کیا خالق جس طرح مکھی اور مچھر سے ہر کام لینے پر قادر ہے، کیا ان کی شکل میں ظاہر ہونے پر بھی قادر ہے؟ کیا خالق انسانی شکل میں آنے پر بھی قادر ہے اور انسان کو اپنی شکل دکھانے پر بھی قادر ہے؟ کیا اللہ جل جلالہ انسانی نقطہ نگاہ سے جو برائیاں ہیں ان پر بھی قادر ہے کہ وہ کر سکے؟ کیا وہ قادر مطلق اپنے جیسا کوئی دوسرا قادر مطلق بنانے پر بھی قادر ہے؟ کیا اللہ جل جلالہ کسی عورت سے شادی کر کے اس سے بچے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیا قادر مطلق نعوذ باللہ وعدہ خلافی کرنے اور جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ کیا وہ کل شیء محیط کا مصداق خالق محدود ہونے اور سمٹنے پر بھی قادر ہے؟ کیا وہ غنی الاغنیاء اللہ کھانے پینے پر بھی قادر ہے؟ کیا وہ دال چپاتی یا چرگا حلوہ کھا سکتا ہے؟ کیا وہ علی کل شیء قدیر اللہ رونے ہنسنے آنسو بہانے کہکہ لگانے یا صرف مسکرانے پر بھی قادر ہے؟ وہ فعال لما یرید کا مصداق اللہ کیا کسی گپ شپ لگانے اور بغیر کسی واسطے کے کسی سے باتیں کرنے پر قادر ہے؟ کیا وہ یحیی و لا یمیت کا مصداق اللہ کسی کو بلا واسطہ مارنے جلانے رزق دینے بیمار یا صحت مند کرنے پر قادر ہے؟ کیا وہ لا یدرک الابصار کا مصداق خالق انسانوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی عبادت کروانے پر قادر ہے؟ کیا وہ حج و قیوم خود پر موت وارد کرنے پر بھی قادر ہے؟ یاد رہے کہ انسان کی زندگی واجب نہیں ہے اور اللہ کی زندگی واجب ہے۔ کیا وہ قادر مطلق ان سارے سوالات کا جواب ہاں میں دینے پر بھی قادر ہے؟ بھائی صاحب، جو خدا کسی دکان سے ایک ماچس کی تیلی خود آ کر لینے پر قادر نہیں ہے، کیا اسے قادر مطلق کہا جا سکتا ہے؟ ان سارے سوالات کا جملہ مکاتب فکر کے لوگ یہی جواب دیں گے کہ وہ اپنے کمال پر قادر ہے اور وہ نقص سے مبرہ و منزہ پاک ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں اس میں ثابت کرنا اس میں نقص ثابت کرنے کے مترادف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذات سے نقائص کا صدور محال ہے، اس لیے وہ ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے قادر ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ بھی اسے اتنی باتوں پر قادر نہیں سمجھتے کہ جتنی باتوں سے اسے عاجز سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کی اپنی عظمت کی بات ہوتی ہے تو یہ اللہ جل جلالہ کو قادر کم اور عاجز زیادہ مانتے ہیں، اور جب پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کی بات ہو تو یہ اس سے ہر نقص اور کمال پر قادر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی قادریت کی آڑ میں یہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا پیار ہے یا پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نور اول کا کسی غیر کو شریک بنانا، ان کے علاوہ ان کے کسی غیر کو اپنا مظہر بنانا یا ان کے کام کسی غیر سے لینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے خلاف شان ہیں اور یہ اللہ کے لیے مترادف نقص ہیں۔
اور یہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ اپنے نقص پر قادر نہیں ہے، اپنے کمال پر قادر ہے۔ یہاں کچھ لوگ پھر فتوے تیار کر رہے ہوں گے تاکہ مجھ پر چسپاں کیے جائیں، مگر میں اللہ کے قادر ہونے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں اسے جملہ نقائص سے پاک اللہ مانتا ہوں، اس لیے اسے نقص پر قادر تسلیم نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے ماضی میں بعض مسالک اسلامیہ نے اللہ کے امکان کذب کے اسبات پر کتابیں لکھی تھی کہ خاکم بدن اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے اور جب چاہے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس پر جملہ مسالک اسلام نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے وقوع کذب ثابت کرنا شروع کر دیا اور جناب نوح علیہ السلام کے واقعے کو اپنے ثبوت میں پیش کرتے ہوئے بکواس کی کہ اللہ نے 9 مرتبہ نعوذ باللہ غلطی بیان کی ہے۔ اس پر سارے مسلمانوں نے ان کے کافر ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرما کر انہیں خارج از اسلام کیا اور لکھا کہ اللہ اپنے نقص اور توہین پر قادر نہیں ہے، اور جو شخص اسے نقص پر قادر مانے وہ کافر ہے۔ اس دور میں لفظ نقص کی جامع معنی تعریف وضع نہیں کی گئی تھی کہ دائرہ نقص میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اس دور میں یہ کہا گیا کہ جو تقاضا ہے جسم و جسمانیت ہیں وہ نقائص ہیں، اور جو چیزیں کسی بھی طرح برائی کی تعریف میں آتی ہیں وہ نقائص ہیں، اور جو چیزیں اللہ کے مقام اعلیٰ کے شایان شان نہیں وہ نقائص ہیں، اور اللہ ان پر قادر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اس نے صادر اول قرار دیا، اس نور اول کو اس نے مظہر ذات بنایا، اب یہ اس کا نقص ہے کہ یہ اس جیسا کسی غیر کو بنائے۔ بعض عرفاء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس طرح اللہ اپنے نقص کو اپنانے کے لیے ساری قدرت صرف کر دے تو تب بھی وہ اپنے نقص کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ اگر اپنی ساری قدرت صرف کر بھی دے تو نور اول جیسا نور نہیں بنا سکتا۔ یہاں پھر فتوے پر تول رہے ہوں گے، مگر میں عرض کروں گا کہ بات کے سننے بغیر تو فتویٰ جہالت ہوتا ہے، اس لیے پہلے ہماری بات سن لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ذہن حسی مثالوں سے بات کو سمجھتا ہے اور اپنے گرد و پیش سے حقائق کے ادراک کے لیے مثالیں ڈھونڈتا ہے، اس لیے یہاں میں ایک تمثیلیہ مکالمہ پیش کرتا ہوں، شاید آپ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔